کرو۔ یہ تین طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں مہمانوں کا حق، اور تیسرا حق اپنا خود کا حق، اپنے بدن کا حق، اپنی آنکھوں کا حق، اپنے جسم کا حق، اپنی پوری جسمانی خواہشات کا حق، جو جائز صورتوں میں ہو سکے۔ یہ تینوں طرح کے حقوق کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، 1968 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی ہیں، ایک کا نام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک طبیعت کے انسان تھے، دنیا میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ اللہ کو خوش کرنے میں اتنے لگے تھے کہ وہ دنیا کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے اسلامی بھائی بن گئے، بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دوست کے گھر زیارت کے لیے گئے کہ میرا دوست ابو الدرداء، چلو اپنے دوست کے گھر جا کر کچھ دیر اس کی حال چال لوں گا، اس کے گھر پہ رہوں گا، کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، حالات سے واقف ہو جاؤں گا، پھر چلا آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر پہ گئے۔ جب گھر پہ جاتے دیکھتے میرا دوست موجود نہیں، میرے دوست کی بیوی موجود ہے، حضرت ابو الدرداء کی بیوی موجود۔ جب حضرت ابو الدرداء کی بیوی پہ نظر پڑی تو دیکھ رہے ہیں وہ کام کرنے والی عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں ہے، ایک نارمل عورت لگ رہی ہے، گھریلو کام کاج میں بزی عورت لگ رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ما شانو کے، اے میرے بھائی ابو الدرداء کی بیوی، کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کے بدن پہ مجھے اس طرح کے کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا اور پوچھ لیا کیا ماجرا ہے، کیوں آپ خوبصورت کپڑے نہیں پہن کے رکھی ہیں؟ کہنے لگی، اشارے میں انہوں نے جواب دیا، اے سلمان، آپ کے بھائی ابو الدرداء جو ہیں یہ دنیا میں زیادہ روچی نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں دن میں اور شام کو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا میرا دوست، میرا بھائی سلمان آیا ہے، گھر میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلمان کہنے لگے، ابو الدرداء جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے تھے، یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے رکھے ہوئے تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان کہنے لگے، اے ابو الدرداء میرے بھائی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارے گھر پہ گرچہ میں مہمان بن کے آیا ہوں میں نہیں کھاؤں گا۔ ضد کری۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ توڑا اور اپنے مہمان کی عزت کے لیے روزہ توڑ کر ساتھ میں کھانا کھا لیے۔ اب جب شام ڈھلنے لگی، سونے کا وقت آیا تو دونوں دوست ایک جگہ پہ سوئے۔ جیسے سونے کا وقت آیا سارے گھر کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی طرح کھڑے ہو گئے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ دوست سلمان نے کہا، اے میرے بھائی ابھی سو جاؤ، ابھی اس وقت آپ نماز نہ پڑھو۔ وہ سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہنے لگے، ابو الدرداء اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو اور نماز پڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ رات کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ نمازیں پڑھ لی۔ اب میرے بھائیوں ذرا دھیان سے سننا، ایک دوست دوسرے دوست کو رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، یا
یعنی کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ رب العالمین کا حق ہے، یہ حق تو ادا کیا کر۔ وہ اور تیرے اوپر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، انسانوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی تو ادا کیا کر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، یعنی کہ جتنا سونے کی ضرورت ہے سو بھی لیا کر، اپنے جسم کا خیال بھی رکھا کر۔ ایسا نہ ہو کہ روزانہ تو دن میں روزہ رکھ اور شام کو تو تہجد کی نماز پڑھ، اپنی کمزوری کو خراب کر لے، اپنی صحت کو برباد کر لے۔ اے میرے بھائی ایسا نہ کیا کر۔ یہ تین حق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنا حق پورا کر۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حضرت سلمان نے فرمایا او میرے بھائی ابو دردہ، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ اللہ کا حق ادا کر دو، بندوں کا حق ادا کر دو، بیوی کو ٹائم دے دیا کرو، بچوں کو ٹائم دے دیا کرو، اپنے آپ کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اب یہ بات دونوں دوستوں کے درمیان ہوئی۔ صبح جب ہوئی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا اے اللہ کے نبی، سلمان نے رات میں ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے ویریفائی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگا دیا کہ میرے صحابی سلمان نے جو باتیں کہی تین حقوق ادا کرنے کی، وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو دوسری نصیحت میرے ساتھیوں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں ذرا دھیان سے سنو، ایک مرد حقیقت میں پوری زندگی حقوق ہی ادا کرتا ہے، وہ اپنے لیے بہت کم جیتا ہے۔ کبھی وہ ماں باپ کے لیے محنتیں کرے گا، کبھی وہ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرے گا، کبھی اپنے بھائی بہن کے لیے محنت کرے گا، کبھی رشتہ دار میں موجود غریب رشتہ داروں کے لیے محنت کرے گا، کبھی معاشرے اور سماج میں موجود پریشان حال لوگوں کے لیے محنت کرے گا۔ مرد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہی اسلام سبق سکھاتا ہے، یہ اسلام کی دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت، آج کے نوجوانوں کو جب دیکھا جاتا ہے اکثر نوجوانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں اگر میں غلط بولوں تو تنبیہ کر دینا، ٹوٹا دل جو نوجوان ہوگا وہ نوجوان تو ہے، جسم اس کے تو طاقتور ہیں، ہڈیاں اس کی مضبوط ہے، لیکن وہ بہت کمزور انسان ہے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا وہ طاقتور انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کہف کے واقعے میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف یہ چند جو نوجوان تھے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز دیا۔ یعنی کہ اگر دل مضبوط نہیں تو دنیا میں تم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے سماج و سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنی قوم و ملت، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دل کو مضبوط کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک فارمولا سکھا دیا ہے، مسلمانوں تمہارا دل تو مضبوط ہونا ہی چاہیے، کیونکہ تمہارے دل کو جہاں سے غذا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل بہت پہلے کر دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے لوگوں خبردار خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
दिल अगर मुतमईन नहीं होगा तो दिल मजबूत नहीं होगा, दिल को इत्मीनान मिले, दिल को मजबूती मिलेगी। आज हमारे नौजवानों का मामला उल्टा है, दिल टूटा हुआ है, दिल बेचैन है, दिल मुस्तरिब है, और मुस्तरिब दिल, बेचैन दिल लेकर ना उनका घर में दिल लग रहा है, ना पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना काम काज में दिल लग रहा है, ना समाज में दिल लग रहा है। यहाँ तक बात आ जाती है कि सुसाइड कर बैठते हैं। मेरे साथियों, ये मुसलमानों का शेवा नहीं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं। मुसलमान वो है जो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त कर जाता है और सब्र कर लेता है, कभी भी सुसाइड नहीं करता, कभी भी आत्महत्या नहीं करता। हम तो सब्र वाले हैं, हम तो तकदीर पर ईमान लाने वाले हैं। चौथी नसीहत जो कुरान करीम हमें करता है कि ऐ मुसलमानों, हमेशा अपने आप को पाकदामन रखो। अपनी सकीम मोहम्मद हबीबुर रहमान, आपसे गुजारिश है कि मौलाना हजरत अली जीवनी वक्ता को रवाना करें, उनको नजराना दे दीजिए जल्दी जाके। एक बच्चा गुम हो गया है, हाँ क्या नाम है, मुन्ना मुमताज, दो बच्चा गायब हो गया है। अगर किसी के पास हो तो स्टेज पर लाके दे दीजिए। चौथी नसीहत ये कि ऐ मुसलमानों, खास तौर से मेरे नौजवान साथियों, अपने आप को पाकदामन रखो। पाकीज़गी वो ताकत है कि अगर आपका दामन पाक साफ है, आपके ऊपर किसी तरह का धब्बा नहीं है, तो आप बुजुर्गों की मजलिस में भी बैठोगे, आपको सुना जाएगा, आपसे मशवरा लिया जाएगा, आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन आप लाख खूबियों के मालिक हो, अगर बदकिरदार निकल गए, पाक दामनी आपके हाथ ना आई, तो आपको कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। हो सकता है सामने से आपको लोग तारीफ कर दें, लेकिन पीठ पीछे आपको गालियां दी जाएंगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपकी ग़ीबतें की जाएंगी। लिहाजा इस चीज के इलाज इसमें है कि एक नौजवान पाकदामन रहे, अपने आप को बचा के रखे। कुरान करीम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाए, यानी हिसाब किताब के दिन से डर जाए, अल्लाह के सवालों से डर जाए, और अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचा ले, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल रख ले, वो कामयाब इंसान है। कुरान करीम ने कहा कामयाबी किस में है? अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेना। जो लोग ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल करना तो दूर की बात है, ख्वाहिशात को भड़काने वाली चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसे ही लोग समाज में जिना करते हैं, बदकारी करते हैं, बलात्कार करते हैं और जिना बिल जबर करते हैं। ऐसे ही लोग समाज के नासूर बन जाते हैं, और ये बड़े खतरनाक किस्म के इंसान होते हैं, समाज में बुराइयां जन्म लेने की। पांचवी नसीहत, इस्लाम कहता है कि ऐ नौजवानों, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, चाहे वो दुनिया की तालीम हो या फिर दीन की तालीम हो। दीन की तालीम तो उतना हर मुसलमान को लेना ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली उमूर में ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी ज़िंदगी में काम आना है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको रोज़ा रखना है, आपको हज करना है, ज़कात देनी है, सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तौहीद के मसले पे आपको जम के रहना, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सही बुखारी की जब रिवायत पढ़ते हैं, एक सहाबी कहते हैं, मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग चंद नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग रहने लगे। अतैना इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु शबबतुम मुतकारिबून, हम सब की उम्र बराबर थी, करीब करीब नौजवान हम लड़के थे, सबके सब नौजवान थे। अल्लाह के नबी के पास आ गए। कितने दिन? कहते 20 दिन अल्लाह के नबी के हुजूर हम लोग थे। 20 दिन अल्लाह के नबी के पास वो नौजवान रुके रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखते रहे, अल्लाह के नबी से तालीमात हासिल करते रहे। सहाबी कहते हैं हम लोग नौजवान थे, 20 दिन गुजरने के बाद अल्लाह के नबी ने जब हमारे चेहरों को पढ़ लिया, आपने महसूस कर लिया कि हम लोगों को अपने घर जाने की ज़रूरत है,
ہم لوگوں کو اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اے نوجوانوں، اے میرے صحابہ کرام، اے نوجوان شاگردوں، جاؤ اپنے اپنے گھر اور اپنے گھر پلٹ کے چلے جاؤ، وہیں پر قیام کرنا، گھر کے اندر رہنا، وعلموہم، اور اپنی اولاد کو ساری چیزیں سکھانا جو مجھ سے سیکھ کے جا رہے ہو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نمازیں ایسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ 20 دن تک صحابہ نبی کے پاس آئے، دین کی تعلیمات سیکھتے رہے، نبی کریم کا روزانہ کا شیڈول دیکھتے رہے، اور 20 دن کے بعد گھر گئے تو نبی نے فرمایا جو سیکھا اس کو سکھانا۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ جو مدرسے کی زندگی میں طلبہ ہیں وہ مدرسے میں جو دینی تعلیم حاصل کرے، گھر جائیں تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں بہن کو، اپنے پریوار کو، اپنے پڑوسیوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی جو ہم آج پروگراموں میں آئے، خطابات سننے کے لیے آئے ہیں، تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی تقریر سنتے ہیں، وہ سب سیکھ کر ہمیں اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ دنیا کی تعلیم کے تعلق سے بھی اسلام بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی چیزیں تم ترقی کے لیے حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، شرط بس یہی ہے کہ تمہیں اسلام کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر دنیا کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے تم چاند پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پہنچ جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے بن جاؤ، تم IAS IPS بن جاؤ، لیکن تمہیں ہمیشہ اسلام کے قانون کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، تمہیں ہمیشہ اسلام کے قانون کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، تمہیں اپنا دین اور ایمان بیچ کر یہ سارے عہدے نہیں لینے ہیں۔ یہی اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام کی ایک اور تعلیم، اسلام کہتا ہے نوجوانوں، جب تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے شادی کی عمر یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لائق ہو جائے، اس کے گھر کے خرچے اٹھانے کے لائق ہو جائے، اس کی عمر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اپنی بیوی کے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے کھانا کپڑے کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کر لے۔ اگر نکاح نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنی آپ کی حفاظت کرے، روزہ رکھے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تمہیں شادی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم جلدی کرو شادی کرنے میں۔ شادی کو مہنگا کر کے اس کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کر کے تم سماج کو ہلکا بھی کر سکتے ہو، سماج میں ایک اچھا یوگدان بھی دے سکتے ہو۔ شادی کر کے تم اپنی زندگی کو آگے بھی بڑھا سکتے ہو۔ اور تعجب کی بات تو یہ، آج ہم میں سے اکثر نوجوان شادی میں تاخیر صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم ابھی بھی ثابت قدم نہیں ہوئے، ابھی ہم نے کمانا شروع نہیں کیا، ابھی ہمیں گھر بنانا، ابھی ہمیں گاڑی لینی ہے، ابھی ہمیں جاب لینی ہے۔ جبکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر کوئی انسان غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، شادی کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے مالدار کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ روزیاں عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم الٹی گنگا نہ بہائیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، قرآن کے ساتھ چلیں، اسلام کے ساتھ چلیں۔ ہماری سوچ الٹی چل رہی ہے، قرآن اور حدیث کی سوچ دوسری جانب جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام نصیحت کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو نکاح کر لو۔ نکاح کے جو ذمہ دار ہیں وہ نکاح کروانے میں جلدی کریں، اور جن کو کرنا ہے وہ بھی جلدی کریں، اور نکاح آسان بنائیں، آسانی کے ساتھ کریں۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ یہ نوجوانوں، تم غریب اور فقیر بن کے نہ رہو بلکہ تم مالدار بننے کی کوشش کرو، کمانا جاؤ،
اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، جتنا کمانا ہو کما لو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں منع نہیں فرمایا کہ کوئی انسان مالدار نہ بنے، بلکہ ہمارے نبی نے تو تعریف فرمائی ہے۔ مالدار بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مالدار بننا، زیادہ پیسے والا بننا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مال اچھے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، نیک آدمی کے پاس ہونا چاہیے، تب وہ مال اچھا مال ہوتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، میں سوچ رہا ہوں تمہیں جنگ پر بھیج دوں، جنگ میں جاؤ گے، جنگ میں جب جیت کے آؤ گے تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں مال غنیمت حاصل کروں گا، میں تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ کے نبی مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ صحابی اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ کر اپنا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مال ملے گا اور تم جیسے نیک انسانوں کے ہاتھ میں اگر رہے گا تو کتنی بہترین بات ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تعریف کی بات ہے۔ تو آج کے سماج میں بھی ہمیں اور آپ کو مال کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ پر اسلام شرط لگا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہاں سے کمانا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، جانچ پڑتال کے کماؤ، اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ جانچ پڑتال کر کے خرچ کرو۔ ایک آخری نصیحت یہ ہے کہ اے نوجوان ساتھیوں، کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری وجہ سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین بدنام ہو جائے۔ کوئی بھی ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرنا، چاہے اپنے فائدے کے لیے ہو یا قوم و سماج کا فائدہ سوچ کر کہو، کسی بھی شکل میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا دین بدنام ہو جائے، تمہارے دین کو لوگ گالیاں دینے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ تو رب العالمین گویا یہ فرما رہا ہے، اے لوگوں، تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کہیں پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے۔ دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، گویا کہ تم نے خود اپنے اللہ کو گالی دیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین کٹگرے میں آ جائے۔ یہ چند نصیحتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، انہیں تو دین کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ دین و دنیا بنا کر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ان کے ذمہ داران، ان کے نگران کو اچھی نگرانی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار انہیں روزگار عطا فرما، انہیں علم و ہنر سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سکون پیدا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اور انہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ بیٹھے اسٹیج میں، 10 منٹ سوال اور جواب ہے۔ دوستو، یہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جلیلی مدنی حفظہ اللہ جو سدھارتھ نگر یو پی کے ہیں، اور آپ کے ساتھ